بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، جو انسان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا کرتا ہے۔ چہرے کی رنگت نکھارنے اور داغ دھبے ختم کرنے کے لیے کچا دودھ روئی پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے چہرے پر مساج کریں، جلد چمک اٹھے گی۔ اچھے الفاظ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو دلوں کو مہکا دیتے ہیں اور رشتوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہے تو روزانہ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ خالص شہد اور چند قطرے لیموں کا رس ملا کر پینے کا معمول بنا لیں۔ یہ نسخہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اگر چہرے پر دانے نکل آئیں تو ٹماٹر کا رس چہرے پر لگانے سے دانے بہت جلد خشک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کا رس آنکھوں کی گرد لگانے سے سیاہ حلقے اور سوجن ختم ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر بالائی یا دہی کی پتلی تہ لگانے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے اور جھریاں نہیں پڑتی۔ مایوسی گناہ اور کفر ہے۔ ہمیشہ رب کی رحمت پر یقین رکھیں، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے ہوں تو لیموں کے رس میں تھوڑی سی گلیسرین ملا کر لگانے سے ہونٹ نرم اور قدرتی گلابی ہو جاتے ہیں۔ بیسن، ہلدی اور تھوڑا سا دہی کا ماسک بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے فالتو بالوں کی افزائش کم ہوتی ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے اور نئے بال گھنے ہو کر اگتے ہیں۔ بالوں کو لمبا اور مضبوط کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں آملہ پاؤڈر اور کلونجی ملا کر ہلکا گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ صبر ایک ایسا کڑوی دعا ہے جو انسان کو ہر مشکل بیماری اور آزمائش سے بچا لیتی ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی ذات کو سنوارنے پر توجہ دے۔ سچی خوشی دولت میں نہیں بلکہ شکر گزار دل اور پرسکون ضمیر میں پوشیدہ ہے۔ کپڑے سے منہ ہرگز صاف نہ کریں۔ جب بھی منہ دھوئیں تو پانی خشک کرنے کے لیے ہمیشہ صاف تولیہ یا نرم ٹشو کا استعمال کریں، کیونکہ کھردرا کپڑا جلد کو خراب کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی سوجن کے لیے نیم گرم سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوے جلا کر متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ یہ خون کی گردش کو بہتر بنا کر درد میں فوراً کمی لاتا ہے۔ اگر نہاتے وقت پانی کان میں چلا جائے تو کان میں سرسوں کے تیل کی چند بوندیں ڈالیں اور ایک پاؤں پر ہلکا سا کھڑے ہو کر کان کو نیچے کی طرف جھکائیں، پانی فوراً باہر نکل جائے گا۔ اگر گلا خراب ہو جائے یا کھانسی اور خراش ہو تو نیم گرم پانی میں نمک اور ہلدی ملا کر 3 بار غرارے کریں، بہت افاقہ ہوگا۔ روزانہ نہار منہ 7 بھیگے ہوئے بادام اور ایک اخروٹ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹ میں گیس، سپھارہ یا سینے کی جلن کے لیے تازہ پودینے اور ادرک کا قہوہ بنا کر پینا انتہائی مفید ہے۔ اگر سر میں شدید درد ہو تو تھوڑی سی دار چینی کو پیس کر پانی کے ساتھ ملا کر پیسٹ بنائیں اور ماتھے پر لیپ کریں۔ روزانہ لیموں پانی کا استعمال جسم کا میٹابولزم بڑھاتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے غصے کے وقت خاموشی اختیار کرنا سب سے بڑی دانائی اور بہادری ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے اور مشکلات خود آسان کر دیتا ہے۔ وقت اور لفظ دونوں ایسے ہیں جو ایک بار گزر جائیں تو واپس نہیں آتے، لہٰذا ان کا استعمال ہمیشہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ناکامی کا ڈر انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ غلطیوں کو تسلیم کرنا اور ان سے سیکھنا ہی اصل کامیابی کی سیڑھی ہے۔ کھانسی کی شدت کم کرنے کے لیے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں چوسنے سے گلے کی خراش اور کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے میتھی دانہ رات کو بھگو کر صبح نہار منہ اس پانی کو چھان کر پینا شوگر لیول کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہچکی کو فوراً روکنے کے لیے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پئیں یا کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی سانس روک لیں۔ عورت کی ٹانگوں پر بال آنا اس بات کی علامت ہے کہ ایسی عورت بہت زیادہ محنتی، خود مختار اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے بلبوتے پر کامیابی حاصل کرنے والی ہوتی ہے۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً خالص شہد کا لیپ لگا لیں۔ یہ جلن کو کم کرتا ہے اور چھالے بننے سے روکتا ہے۔ دودھ ابالتے وقت اگر پتیلی کے اوپر لکڑی کا چمچہ یا ڈوئی رکھ دی جائے تو دودھ ابل کر باہر نہیں گرتا اور چولہا گندا نہیں ہوتا۔
عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی خوش قسمت زندگی اور رزق کی فراوانی کی نشانی ہے، اور ایسی عورت اپنے شوہر کو بے پناہ پیار دینے والی اور اس کا ہر حال میں خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ پیاز کاٹتے وقت اگر منہ میں چنگم یا کوئی لالی پاپ رکھا جائے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ تانبے اور پیتل کے برتن کو پرانی چمک واپس دلانے کے لیے ان پر املی کا گودا یا لیموں اور نمک لگا کر رگڑیں اور دھو لیں۔ عورت کی چھاتی پر بال آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ عورت دل کی بہت صاف مضبوط ارادے والی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو بے انتہا چاہنے اور اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دینے والی ہوتی ہے۔ کپڑوں سے چائے، کافی یا سالن کا ضدی داغ ہٹانے کے لیے داغ والی جگہ پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور پھر دھو لیں۔ فریش لیموں زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے انہیں کسی ایئر ٹائٹ شیشے کے جار میں بھر کر اس میں اتنا پانی ڈال دیں کہ لیموں ڈوب جائیں۔ چینی کے ڈبے میں 4 سے 5 عدد لونگ ڈال دینے سے چونٹیاں یا دوسرے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جوتوں سے ناگوار بو ختم کرنے کے لیے ان میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا چھڑک کر رات کے لیے چھوڑ دیں، صبح بو غائب ہو جائے گی۔ اگر سالن یا دال میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر اس میں ڈال دیں، وہ اضافی نمک کو جذب کر لے گا۔ سلور کے برتنوں کا کالا پن دور کرنے کے لیے پانی میں ریٹھا یا املی ابال کر اس پانی سے برتن دھوئیں، وہ نئے جیسے چمک اٹھیں گے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں جلد خوشحالی، سکون اور دولت آنے والی ہے۔ خواب میں بہتا ہوا صاف شفاف پانی دیکھنا رزق میں کشادگی اور خوشحالی کی دلیل ہے۔ خواب میں خود کو اونچی جگہ پر بیٹھے دیکھنا معاشرے میں عزت، مرتبہ اور کامیابی ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں سبزہ یا ہرے بھرے باغات دیکھنا دل کے سکون اور روحانی خوشی کا اشارہ ہے۔ خواب میں بارش دیکھنا رحمت، برکت اور خوشگوار تبدیلی کے آنے کا اشارہ ہے۔ خواب میں پھل کھانا اور تقسیم کرنا مستقبل قریب میں خوشخبری ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے قید یا پریشانی سے آزادی ملے گی اور وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ خواب میں سفید لباس پہننا عزت، پاکیزگی، نیکی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت مانا جاتا ہے۔ خواب میں مچھلی دیکھنا دولت، فائدے اور خیر و برکت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں سورج کو طلوع ہوتی دیکھنا زندگی میں نئی شروعات اور امید کی علامت ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کریں اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ تھینکس فار واچنگ۔